غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں شیخ ابو الفضل احمد بن صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہجت الاسرار میں ارشاد فرماتے ہیں کہ غوث اعظم مدرسہ نظامیہ میں درس دے رہے تھے، بیان کر رہے تھے۔ بیان کے دوران اچانک چھت سے ایک سانپ گرتا ہے، بہت بڑا سانپ گرتا ہے۔ یہ درس دے رہے تھے، یہ سانپ گرتا ہے، ان کی گردن سے گزرتا ہوا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قمیض کے اندر سے گزرتا ہوا ان کی گردن سے لپٹ جاتا ہے۔ وہ سانپ بالکل غوث اعظم کے سامنے آتا ہے، سامنے آ کر کلام کرنے لگتا ہے۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کلام کرتا ہے۔ شیخ ابو الفضل احمد بن صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ سانپ کیا کہہ رہا ہے اور غوث اعظم کیا کہہ رہے ہیں۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ سانپ کیا کہہ رہا ہے اور غوث اعظم کیا کہہ رہے ہیں۔ اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ انہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی ہے؟ غوث اعظم اگر عربی یا فارسی میں کلام کرتے تو انہیں سمجھ میں آ جاتا۔ غوث اعظم اگر عربی یا فارسی میں کلام کرتے تو وہاں عالم بھی موجود تھے، ان کی اپنی زبانیں تھیں، انہیں سمجھ میں آ جاتا۔ لیکن پتہ چلا کہ غوث اعظم نہ عربی بول رہے تھے نہ فارسی بول رہے تھے، وہ تو سانپوں کی زبان بول رہے تھے۔ وہ نادان جو کہتا ہے آقا کو کشمیری میں پکارو گے، آقا تمہاری بولی نہیں سمجھتیں گے۔ ارے فرانس والے فرینچ میں آقا کو پکارتے ہیں، تمہاری بولی آقا کیسے سمجھیں گے؟ اگر آپ مدینہ منورہ جائیں گے، مصطفیٰ جان رحمت کے ترانے الاپیں گے، کچھ لوگ آ کر کہیں گے ارے کون سی بولی بولتے ہو؟ ارے وہ تو عربی سمجھتے ہیں۔ ارے تم کون سی بولی بولتے ہو؟ عربی سمجھتے ہیں۔ اگر آپ وہاں جا کر مصطفیٰ جان رحمت کے ترانے الاپیں گے، کچھ لوگ آ کر کہیں گے ارے وہ تو عربی سمجھتے ہیں، عربی میں پڑھو، اللہم صلی علی پڑھو، اللہم محمد پڑھو، اور ان لوگوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھا جا رہا ہے، وہ بھی مدینہ منورہ کی گلیوں میں۔ انہیں تکلیف بھی ہوتی ہے، انہیں تکلیف بھی ہوتی ہے کہ اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھا جا رہا ہے مدینہ منورہ کی گلی میں۔ اب اعلیٰ حضرت اس بارگاہ میں مقبول ہے تو یہ اس کی شان ہے نا، یہ اس کی عظمت ہے نا، یہ اس کی بلندی ہے نا۔ پھر انہیں تکلیف بھی ہوتی ہے، کہتے اللہم صلی علی محمد پڑھو، وہ تو عربی سمجھتے ہیں، عربی میں پڑھو۔ محترم سامعین، شیخ ابو الفضل احمد بن صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ سانپ کے جانے کے بعد غوث اعظم سے فرماتے ہیں کہ آپ اس سانپ سے کیا کلام کر رہے تھے؟ وہ سانپ سے آپ کیا گفتگو کر رہے تھے؟ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ وہ سانپ جب گرا تھا اس وقت میں قضا اور قدر کی باتیں کر رہا تھا۔ میں بتا رہا تھا قضائے مبرم کیا ہے، میں بتا رہا تھا قضائے معلق کیا ہے۔ اللہ کی قدرت کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں۔ اس وقت میں قضا اور قدر کی باتیں کر رہا تھا، اس وقت میں قضا اور قدر کی باتیں کر رہا تھا۔ میں بتا رہا تھا قضائے مبرم کیا ہے، قضائے معلق کیا ہے۔ ہم نہ کسی مقتدر شخصیت سے ڈرتے ہیں، ہم نہ کسی بادشاہوں سے ڈرتے ہیں۔ ارے تو چھوٹا سا کیڑا ہے، تجھ سے عبد القادر جیلانی کیسے ڈرتا؟ شیخ ابو الفضل احمد بن صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غوث اعظم بغداد کی جامع مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں۔ غوث اعظم مسجد میں جاتے ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ غوث اعظم دیکھتے ہیں ایک سانپ ستونوں کے اندر حرکت کر رہا ہے۔ غوث اعظم جو ہی سجدے میں جاتے وہ سانپ غوث اعظم کے سامنے آ جاتا ہے۔ غوث اعظم اس سانپ کو ہٹا دیتے ہیں۔ پھر ایک دن غوث اعظم جامع مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ ایک لمبے قد والے اقامت پر کھڑے ہیں۔ غوث اعظم پہچان جاتے ہیں یہ انسان نہیں ہے، یہ جن ہے۔ غوث اعظم اس کے قریب جاتے ہیں۔ غوث اعظم فرماتے ہیں تو وہی ہے نا جو کل سانپ کی شکل میں آیا تھا، تو کیوں آیا تھا؟ غوث اعظم اس سے کلام کرتے ہیں، وہ کہنے لگتے ہیں میں بڑے بڑے مقتدر کو آزمایا ہوں، میں بڑے بڑے مقتدر شخصیت کو آزمایا ہوں۔ کوئی ظاہری طور پر گھبرا جاتا لیکن باطنی طور پر نہ گھبرا جاتا، کوئی باطنی طور پر گھبرا جاتا لیکن ظاہری طور پر نہ گھبرا جاتا۔ فقط میں آپ کو واحد دیکھا جو نہ آپ ظاہری طور پر گھبرائے نہ باطنی طور پر گھبرائے۔ آپ مجھے کلمہ پڑھائیے، مرید کرائیے۔ وہ غوث اعظم کی اس کرامت کو دیکھ کر، کون سی کرامت؟ اللہ کا ولی، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ غوث اعظم کی اس کرامت کو دیکھ کر وہ غوث اعظم سے مرید ہو گیا۔ تو محترم سامعین، اولیاء کرام کی جماعت بہت بابرکت مقدس ہے۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہم سب کو اولیاء کرام سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔